على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله العظيم. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. صدر علی وقار انقلابات دہر نے حضرت انسان کے سفینے کو گردش ایام کے بحر میں ایسا پلٹا ہے کہ بعض رجال گوہر بے بہا ثابت ہوئے تو بعض مردوں کی تاریخ بن گئی. زمانے کے اتار چڑھاؤ نے نظام عالم میں ایک تاریخ مسلم اقوام ممالک کو بھی وجود بخشا ہے جن میں ہمارے وطن عزیز کا نام بھی سر فہرست ہے. عزیزان من، 14 اگست 1947 کو اس دنیا کے نقشے پر نمودار ہونے والا اسلامی ملک جس کو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، یہ ملک کسی ورثے، کسی صدقے، کسی زکوٰۃ میں ہمیں نہیں ملا، بلکہ اس کے پیچھے 300 سالہ پاک و ہند کی جدوجہد قربانیاں، اپنی ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر، بہنوں کو قربان کر کے، علماء و مشائخ کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ملک حاصل کیا ہے. در حقیقت پاک و ہند کی تقسیم سے قبل بر صغیر پر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی سلطنت تھی جس کے عدل و انصاف کا حسن چرچہ عام تھا. اقوام عالم تجار کا مرجع و منبع تھے. برطانیہ سرکار عرض ہند کی صلاحیت سے متاثر تھی. اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانوں کے حکمران نفس امارہ کی پیروی میں نسل انسانی کی خدمات کو بلا کر حسن پرستی میں مبتلا ہو گئے. اپنی استعداد کو خوبرو دوشیزوں کے حسن پر نچھاور کرنے لگے اور جہاد جیسے مقدس فریضے کو شمشیر کی سنسناہٹ میں اجاگر کرنے کے بجائے اپنی متاع حیات کو حسیناؤں کے پازیب کی جھنکار پر لٹانے لگے. اس کمزوری کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے برطانیہ سرکار خوب جانتی تھی، اس لیے اپنی ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کو نمودار کیا اور سلطنت مغلیہ کو خوب بھانپ لیا. اسی وجہ سے کئی مرتبہ علماء نے سلطنت مغلیہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن جب سلاطین کے ہاتھ جام میں تھامنے کے عادی بن چکے تھے تو شاہ ولی اللہ کے خاندان نے میدان جہاد سجانے کی تیاری شروع کر دی اور شاہ عبدالعزیز نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا. تاریخ شروع ہوئی. اس تاریخ کی کمان سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے سنبھالی. بے شمار علاقوں میں انگریز کو شکست فاش دی اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کا اہم ترین مارکہ شاملی کے میدان میں سجا جب انگریز سامراج نے دلی پر اپنے پنجے گاڑ دیے. ان کا جن سر چڑھ کر بولنے لگا متکبرانہ انداز میں یوں گویا ہوئے کہ اگر آسمان بھی ہندوستان پر گر جائے تو ہم اس کو سینگوں کی نوک پہ اٹھا لیں گے. لیکن اس وقت علماء کے سرتیل مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر رفقا انگریز سے ٹکرانے کے لیے میدان میں کود چکے تھے. اس وقت تحریک آزادی کے متوالوں سے قاسم نانوتوی نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں سنو، ہماری تعداد غزوہ بدر سے کم نہیں. جب اصحاب بدر بے سر و سامانی کے عالم میں فتح و نصرت ہو سکتے ہیں تو خدا کی قسم قاسم نانوتوی کا لشکر سر و سامانی کے عالم میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا. اس مختصر خطبے سے مسلمانوں کا خون کھول اٹھا. اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر میدان شاملی کو اپنے لہو سے رنگین کر دیا. انگریز یہ سمجھتا تھا جب تک بر صغیر میں علماء موجود ہیں آزادی کی تحریکیں اٹھتی رہیں گی، چلتی رہیں گی. اسی وجہ سے انگریز نے علماء کو جڑ سے اکھاڑنے کی ٹھان لی. 15,000 سے زائد علماء کو پھانسی میں لٹوا دیا. ہزاروں علماء کو خنزیر کے چمڑے میں بند کر کے زندہ جلا دیا. توپوں کے بہانے پر باندھ کر ان کے جسم کے پر خچے اڑا دیے. کچے چونے میں دبا کر ان کے گوشت کوڑیوں سے الگ کر دیا. قبر تک زمین میں گاڑ کر بھوکے
شاملی کے مجاہد وبا کے دوہرے پیغام دیتے گئے کہ اس طرز حکومت کو اٹھاؤ، آگ لگا دو، اس باغ کی ہر شاخ کے ہر پھول کو جلا دو، جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا، یہ کام ضروری ہے مگر کرنا پڑے گا، باطل سے بغاوت کرو، بس کام یہی ہے۔ اس دور میں قاسم کا پیغام یہی ہے۔ عزیزان من، 1857 کی بظاہر ہزیمت کے بعد جب لارڈ میکالے نے کہا تھا لوگ تو ہندوستانی ہوں گے لیکن ذہن مغربی ہوگا، اس بیہودہ سوچ کے خلاف مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر اکابرین نے اسلامی روایات کے تحفظ اور ملک کی آزادی کی خاطر 1866 قصبے دیوبند میں ایک انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم نامی علمی دستگاہ کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر کئی آزادی تحریکوں کا مرکز اور سرچشمہ ثابت ہوئی۔ اسی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی، اور اسی تحریک ریشمی رومال سے لے کر تحریک ترک موالات، تحریک خلافت جیسے فیصلہ کن تحریکوں کی قیادت سید حسین احمد مدنی، امام الانقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، فقیہ الہند مولانا کفایت اللہ دہلوی جیسے علماء کرتے نظر آئے ہیں، جنہوں نے انگریز کے تیر و تلوار، نیزہ اور برچھی کا مقابلہ کیا، تختہ دار پر لٹک گئے، مالٹا کی جیلوں میں کل سڑ گئے، کالا پانی کی جیلوں میں ان کی زندگی کی آخری سانسیں ختم ہو گئی، اور مورخ آج بھی لکھتا ہے کہ دلی کے چوک سے لے کر کلکتہ تک دونوں طرف سڑک کے کوئی ایسا کنارہ تھا جس پر عالم کی لاش لٹکتی نظر نہ آئے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہی۔ عزیزان من، اس کے بعد انگریز اپنی شکست فاش دے کر ہندو مسلم فساد کرانے میں مصروف ہو گئے، لیکن اسی وقت حضرت مدنی برطانیہ سامراج کی گناہی سازش کو خوب سمجھتے تھے، اسی وجہ سے حضرت مدنی کانگریس اور مسلم لیگ کو یکجہتی کا درس دینے لگے، لیکن اسی وقت دو قومی نظریہ پیش کر دیا گیا۔ حضرت مدنی کا نظریہ یہ تھا کہ ہم کئی صدیوں تک بلوچستان کے گوادر سے لے کر برما کے میانمار تک، خیبر سے نیپال تک حکومت کر چکے ہیں، تو ہم ایک محدود خطے پر کیوں راضی ہوں؟ دوسری جانب مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا ہندو اقوام کی اکثریت ہے، اگر ہم الگ نہ ہوئے تو ہمیں یقیناً اسلامی حکومت قائم کرنے میں ناکامی ہوگی۔ تو علماء کے فیصلے سے بر صغیر کے طول وعرض میں یہ نعرہ گونجنے لگا، مسلم ہیں تو مسلم لیگ میں آ۔ ان علماء کرام نے ملک بھر میں طوفانی دورے کیے، جن کی وجہ سے مسلم لیگ کو ایک نمائندہ جماعت تسلیم کیا گیا، اور 1946 کی ریفرنڈم میں توقع سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ان علماء حق کی انتہا محنت اور قربانیوں سے پاکستان 14 اگست 1947 کو حقیقت بن کر اس دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ جاؤ ہسٹری کا مطالعہ کرو، قائد اعظم نے علماء کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے مغربی پاکستان کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی کو پرچم کشائی کے اعزاز سے نوازا، جو ان علماء کرام کی پرخلوص قربانیوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیا میں پاکستان کے بعد مبارکباد کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں ایک وفد بانی پاکستان جناب محمد علی جناح کے پاس پہنچا تو انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، فرمایا حضرات مبارکباد کے مستحق حقیقت میں آپ لوگ ہیں، اگر آپ لوگوں کی محنتیں اور کاوشیں نہ ہوتی تو کبھی بھی پاکستان کے وجود میں آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سامعین محترم، میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں آزادی پاکستان کا بیج ان علماء ہی نے ڈالا ہے۔ فرنگی کے مقابلے میں اگر میدان میں آئے تو میرے ماتھے کا جھومر علماء کا سرخیل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے، اگر فرنگی سامراج کے مقابلے میں آزادی کا پرچم لے کر آئے تو میرا اور آپ کا قائد شاہ عبدالعزیز آیا، سید احمد شہید کی شکل میں آیا، شاہ حسین احمد مدنی کی شکل میں آیا، عبید اللہ سندھی کی شکل میں آیا، قاسم نانوتوی کی شکل میں آیا۔ میں کس کس کا نام لوں؟ بس اتنا ہی کہتا ہوں، واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، کہ ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ ھذا قول قولی و ما علیکم۔